اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کو اتنا ستایا گیا حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے قریش تیار ہو گئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہجرت کا حکم دے دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں اور جائیں۔ جاتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش اور تمنا ہوئی کہ میں جاتے ہوئے خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھ لوں، تھوڑی سی عبادت کر لوں۔ تو اس کے جو متولی تھے عثمان بن طلحہ تھے، اور اس وقت وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان سے فرمایا کہ عثمان مجھے چابی دو، یہ دروازہ کھولو، میں اندر 2 رکعت نفل پڑھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں دیتا، جاؤ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور فرمایا عثمان وہ کیا وقت ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ اور حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ تڑپ تھی کہ ہمیں پتہ تھا کہ اللہ کے حبیب جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، صادق تھے، امین تھے، اور جیسے کہتے تھے ویسا ہی ہوتا تھا۔ اور کیونکہ فرماتے ہیں کہ ہمارے سرداروں نے بھی مخالفت کی ہوئی تھی تو ہم نے بھی مخالفت کی ہوئی تھی، لیکن میرے دل میں یہ بات آتی تھی کہ یہ بات واقعی ہو کر رہے گی۔ پھر اللہ پاک نے ان کو اسلام لانے کی توفیق دی۔ حضرت عثمان، حضرت خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ 3 مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ منورہ جا کر اسلام قبول کیا، اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چابی اپنے خاندان والوں میں سے کسی کو دے دی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ والدہ کو دے دی۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، فتح کرنے کے بعد فرمایا کہ جاؤ چابی لے کر آؤ۔ تو حضرت عثمان گئے، اپنی والدہ سے چابی لے کر آئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی لی اور چابی کو ہاتھ میں لیا اور فرمایا عثمان دیکھو میں نے کیا کہا تھا، ایک وہ وقت بھی آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو یہ چابی میرے ہاتھ کے اندر ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب یہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ یہ چابی بھی ہمارے خاندان کے اندر ہی رہے۔ بنو ہاشم کی 2 خدمات تھیں، ایک یہ کہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، دوسرا کھانا کھلاتے تھے۔ یہ چابی کی سعادت بھی ہمیں مل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چابی مجھے دے دی جائے، اور بعض صحابہ نے فرمایا کہ چابی ہمیں دے دی جائے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا، اور اللہ کے حبیب خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے، اور اپنے ساتھ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت اسامہ بن زید کو اپنے ساتھ لے گئے، دروازہ بند کر لیا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دعائیں مانگی، اور اتنا بڑا یہ اعزاز ملا کہ بلال حبشی تو غلام تھا، اور اسامہ بن زید بن حارثہ کا بیٹا تھا، اور فتح مکہ ہے، اور اتنا بڑا دن ہے، فتح کا دن ہے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قومیت کو توڑا، قومیت کے بت کو توڑا، اس کی جہالت کو توڑا، اس کے تعصب کو توڑا کہ آج جو لوگ اپنی قومیت پر ناز کرتے ہیں، اپنے قبیلے پر ناز کرتے ہیں، یہ تو جہالت ہے۔ اللہ کے حبیب نے ان دو غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر گئے اور خانہ کعبہ کے اندر گئے اور ان کو بڑا اعزاز دیا اور امت کو پیغام دیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تقوی والا ہی اللہ کے ہاں معزز ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور میں نے یہ قوم، یہ قبیلے، یہ برادری، کوئی کس برادری کا ہے، کوئی کس قوم کا ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی چیمہ ہے، کوئی چغتائی ہے، کوئی میاں ہے، کوئی ملک ہے، کوئی کھوسا ہے، کوئی لغاری ہے، تو یہ ساری برادریاں کیا ہیں؟ تعارف کے لیے ہیں۔ اور وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اور اللہ کے نزدیک معزز اور اکرام والا کون ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہی معزز ہے، وہی اکرام والا ہے۔ کون اکرام والا ہے؟ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ آج قومیت ہے، قومیت اس زمانے میں بھی تھی، اللہ کے حبیب نے قومیت کو توڑا، وہ قومیت آج کے زمانے کے اندر بھی ہے۔ یہ قومیت کے نعرے لگانا جہالت کے نعرے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کسی کو کسی پر برتری نہیں ہے، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ غلام کو آقا پر۔ یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ سارے کی سارے اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آج ایک برادری راجپوت والے کہتے ہیں ہم راجپوت والوں کے اندر ہی رشتہ کریں گے، اس سے ہٹ کر نہیں کریں گے۔ اسی طرح جو چودھری ہیں وہ کہتے ہیں ہم چودھریوں کے اندر ہی کریں گے، اس سے ہٹ کر نہیں کریں گے۔ ہم لغاری ہیں، لغاریوں کے اندر ہی کریں گے۔ ہم کھوسا فیملی سے ہیں، کھوسا فیملی سے ہی کریں گے۔ تو یہ قومیت کے نعرے، یہ قومیت کا تعصب، اللہ کے حبیب نے اس کو توڑا اور یہ فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جو سردار تھے اور مشرک تھے، کافر تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ واہ، یہ تو ہمارے غلام تھے، یہ تو ہماری غلامی کے اندر یہ شخص ہوا کرتے تھے، یہ تو ہمارے ادنا سے نوکر ہوا کرتے تھے، غلام ہوا کرتے تھے، اتنی بڑی عزت مل گئی، اللہ اکبر۔ اور اللہ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ بلال خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ، فتح مکہ کا دن ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو خانہ کعبہ پر چڑھا دیا۔ رنگ کے کالے تھے، حبشی تھے، اور وہاں پر صدا لگئی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بڑائی تو صرف اللہ کی ہے، ساری مخلوق چھوٹی، اللہ بڑے۔ ہاں، ساری مخلوق چھوٹی، اللہ بڑے۔ اور سارے کے سارے مجرم آج فتح مکہ کے دن سارے کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر وہ شخص بھی ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک پھینکا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہیں جو اوجھڑی ڈالا کرتے تھے، وہ لوگ بھی ہیں جو گالیاں دیا کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے،
وہ لوگ بھی ہیں جو تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے رہتے تھے اور آپ کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہیں، جنگیں کی ہیں، اب وہ سارے کے سارے ڈر رہے ہیں کہ ابھی ہمیں حکم دیں گے اور ہماری ابھی گردنیں جدا ہو جائیں گی۔ اور بادشاہوں کا یہ اصول رہا ہے کہ جب فتح پاتے تھے، دنیا کے سب سے 4 بڑے فاتح سکندر اعظم، محمود غزنوی، چنگیز خان اور تیمور، یہ 4 دنیا کے بڑے فاتح ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو کنٹرول میں لیا تھا اپنے اپنے زمانہ کے اندر۔ دنیا کے سب سے بڑے فاتح تھے۔ ویسے تو بہت سارے فاتح تھے، کوئی ایک ملک کا فاتح ہوتا، کوئی دوسرے ملک کا، کوئی 10 ملکوں کا، لیکن پوری دنیا کے یہ 4 فاتح تھے، اور ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے۔ تو انہوں نے دنیا کے سب سے 4 بڑے فاتح ہیں، اور تیمور اتنا ظالم تھا حتیٰ کہ جوان تو جوان بچوں کو بھی قتل کر دیتا تھا، بچوں کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج بدلہ لیا جائے گا، آج بدلہ لیا جائے، آج ہم مر گئے، آج ہم مر گئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا، سب کو معاف فرما دیا، اور اللہ نے حکم دیا کہ اے حبیب، یہ جو چابی جس سے آپ نے لی ہے آپ اس کو واپس کر دو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو وہ چابی واپس کر دی اور فرمایا، عثمان، یہ چابی آپ کے خاندان کے اندر رہے گی اور قیامت تک یہ چابی آپ کے خاندان تک رہے گی۔ اور ابھی تک عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے اندر وہ چابی چل رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات سچ ہوتی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے اندر سب کو معاف فرما دیا۔ ہم بھی کوشش کریں، اپنے اخلاق اعلیٰ سے اعلیٰ کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ رکھیں، اور کسی سے غلطی ہو جائے ہم اس کو معاف کر دیا کریں۔ غصہ آتا ہے، غصہ تو انسان کی فطرت میں ہے، اور جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں۔ تو اللہ سے پناہ مانگے شیطان مردود سے، اے اللہ میری اس سے حفاظت فرما، اور کبھی کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔